تعریف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک مدبر و منتظم ہے، اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر اتوار کے دن مغرب کے بعد درس کا اہتمام کیا گیا ہے، لہذا اس بات کو تقریباً جمعہ کے دن بھی اعلان کیا گیا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کے تعلق سے بیدار نہیں ہیں۔ اس لیے بیدار نہیں ہے کہ یہ ایک فضول کام ہے اور اس کے کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں، تو شاید اسی لیے لوگوں میں اس طرح کی کوئی یہ نہیں ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم اور خاص کر علم دین یہ ایسی چیز ہے جو سیکھنے والی چیز ہے۔ علم کے متعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پورا سیکھا، کیونکہ علم ایک سمندر ہے اور دینی علم اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کے متعلق جانکاری لیتے رہنا چاہیے۔ کتابوں کے ذریعے علماء کرام سے مل کر یہ کرنا چاہیے، لیکن اس کا سبب اس دور میں سب سے بڑا یہ ہے اس کمی کا کہ آج لوگوں میں سیلف اسٹڈی کا رجحان نمایاں ہے۔ سیلف اسٹڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم خود پڑھ رہے ہیں اور خود سمجھ رہے ہیں، تو خود پڑھ کے خود سمجھ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ خود پڑھ کے خود سمجھ کر آپ وہ نہیں سمجھ پائیں گے جو آپ پڑھیں اور ایک جانکار سے پوچھیں، ایک استاد سے پوچھیں یا ایک ایسے آدمی سے پوچھیں جو اس فن کا ماہر ہو، تب تک آپ کو بات نہیں سمجھ میں آئے۔ لیکن آج اس دور میں سب سے زیادہ یہی ہو رہا ہے، اور اس میں تھوڑا سا سوشل میڈیا بھی کردار نبھا رہی ہے، تو اس اعتبار سے سوشل میڈیا برا نہیں ہے، لیکن اس سے کچھ برائیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ تو آدمی کو اس تعلق سے بیدار ہونا چاہیے کہ جب ہم ایک مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو، ایمان کو، عقیدے کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں اور اس کے متعلق ہم جانکاری لیں۔ اور ظاہر ہے کہ عوام الناس اپنے مصروفیات میں رہتے ہیں، تو ان کو وقت نہیں ہے کہ یہ دین کی کتابوں کو، دین کی تعلیمات کو پوری طرح سے پڑھیں۔ تو اس لیے ان کو جب کوئی مسئلہ درپیش آئے تو ان کو چاہیے کہ وہ علماء سے رجوع کریں۔ ساتھ ہی اس چیز کا اہتمام بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں مساجد میں درس کا اہتمام ہو، جس میں لوگوں کے مسائل کو رکھا جائے، اور آپ لوگ بھی اپنے طور سے جس مسئلے کے متعلق جانکاری نہیں ہے اس کو آپ بتائیں کہ آپ مولانا صاحب آپ اس چیز پر ہم لوگوں کو مخاطب کیجئے، اس چیز پر وضاحت کیجئے۔ اس طرح سے آپ لوگ بھی ہمیں یا جو بھی درس دینے والا ہے اس کو آپ بتائیں، تاکہ وہ بھی جانیں کہ ہاں معاشرے میں اس چیز کے متعلق لوگوں میں جانکاری کم ہے، تو اس کو واضح کیا جا سکے، کیونکہ علم دین کا سیکھنا بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اور اس کے متعلق فرمایا بھی گیا ہے کہ علم سیکھنے سکھانے سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ مسجد میں جاتا ہے اس لیے کہ وہ علم دین کو سیکھے، قرآن کی کوئی آیت کو سیکھے اور عالم دین سے اس کے متعلق جانکاری حاصل کرے، تو ایسا شخص گویا حاجی کی طرح ہے جو حج کا احرام باندھے ہوئے ہے، اتنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ کس لیے؟ یہ نماز کی فضیلت نہیں بیان ہوئی، یہ کس چیز کی فضیلت بیان ہوئی ہے؟ ایک آدمی کا گھر سے نکل کر
مسجد کی طرف اس لیے آنا تاکہ وہ دین کی تعلیم کو، مسئلے کو جان کر اپنی اصلاح کر سکے۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ گویا کہ وہ حج کرنے جا رہا ہے۔ یہ صحیح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مجلس سے استفادہ کریں، خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب کو بھی لائیں، اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے تاکہ اس چیز کو ہم جان سکیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم پورا جان لیں، خاص کر عوام کی بات ہے تو عوام تو بالکل ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ بہت ساری چیزیں جب ہم نے مطالعہ کیا، اساتذہ سے پڑھا، تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم سنے ہوئے تھے ہماری اصلاح میں، کچھ ادبی طور پر، کچھ دینی طور پر بہت ساری چیزیں جاننے کو ملی۔ جیسے کہ ایک مثال ہم پیش کریں کہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو اسکول میں ہم پڑھتے آ رہے تھے کہ سورج اپنے محور پر 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، جس سے دن اور رات ہوتا ہے۔ تو جب اس کو ہم نے اساتذہ سے اور زیادہ جاننے والے اپنے دینی اساتذہ سے، عربی گرامر کے جانکار سے جب ہم پڑھے اور ان سے استفادہ کیے تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ محور نہیں، کیا ہے؟ صحیح لفظ ہے محور۔ محور مطلب ہوتا ہے چکی کا پارٹ، جو چکی ایک جب گھومتے رہتا ہے، یہ صحیح لفظ ہے محور، محور نہیں۔ لیکن ہم نے پڑھا تھا محور، ہمارے استاد بھی اسکول والے اصلاح نہیں کر پائے۔ اصل میں ابھی اسکول میں تعلیمی نظام بہت کمزور ہو گیا ہے۔ آج کل کے یعنی اساتذہ بھی بچوں کے سوالات کو حل کروا رہے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی کو دیکھ کر، گوگل پہ سرچ کر کر، اس طرح سے اسکول کا نظام خراب ہو گیا، تو یہ تعلیمی کمزوری آ گئی۔ اسی طرح ایک اصلاح اور ہوا کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ کھاٹے، تو یہ صحیح معقولہ نہیں۔ صحیح معقولہ کیا ہے؟ دھوبی کا کٹتا گھر کا نہ کھاٹے۔ اب کتا تو ہم سمجھ رہے ہیں لیکن کٹتا نہیں سمجھ رہے، تو کٹتا کہتے ہیں جس سے دھوبی کپڑے پیستے ہیں، بڑا بڑا لکڑی جو ہوتا تھا دریا کے کنارے وہ لوگ کپڑا پیستے تھے، اب اس لکڑی کو وہ تو گھر بھی نہیں لے جا سکتے تھے روز اٹھا کر، اور وہاں گھاٹ پر چھوڑ دیتے تو کوئی لے کے بھاگ جائے گا، تو وہ وہیں پر سائڈ میں رکھ دیتے تھے۔ تو اس سے یہ مثل مشہور ہوا کہ دھوبی کا کٹتا گھر کا نہ کھاٹے۔ اسی طرح ایک اور چیز سمجھ میں آئی جب ہم نے آگے پڑھا، اساتذہ سے ملا، تو کیا معلوم ہوا؟ جو ہم لوگ ایک معقولہ اور کہتے ہیں، اللہ مہربان تو گدھا پہلوان، یہ جو معقولہ کہتے ہیں لوگ، یہ بھی غلط ہے۔ کیا ہے صحیح؟ تو اللہ مہربان تو گدھا پہلوان، اللہ مہربان تو گدھا پہلوان۔ گدھا کہتے ہیں فقیر کو، نہتے کو، تو جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو اس آدمی، ایسے آدمی کی یعنی لاٹری لگ جاتی ہے، تو یہ اصل کہا ہے، لیکن یہ گدھا کر دیا۔ تو اسی طرح سے الفاظ کے، تو یہ علم، اس کو کہتے ہیں علم، تو یہ کب حاصل ہوگا؟ جب تک آپ ملیں گے نہیں، علماء سے، جانکار سے ملیں گے نہیں، تب تک یہ بات نہیں سمجھ میں آئے۔ یہ تو دنیاوی ہوئی۔ دینی میں بھی بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی، جیسے کہ بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ اسلام کا بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسلام کا بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اللہ۔ اسی طرح یہ بھی چیز اصلاح ہوئی کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، اور بڑی مطلب جو ہے افسوس کے ساتھ لکھا جاتا ہے، کیا لکھا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یعنی بنا چالے والی روٹی نصیب نہیں، تو یہ افسوس کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو حدیث میں یہ نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چالے ہوئے آٹا کی روٹی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی نصیب نہیں، آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے آٹا کو چال دیا اور چال کر روٹی بنائی، تو وہ پھینکنے جا رہی تھی بھوسی کو، تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ اس آٹے کو میں نے چالا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کو ملا دو اور اس طرح مجھ کو روٹی بنا دو۔ تو آپ جو افسوس کے ساتھ لکھ رہے ہیں نا، وہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح سے یہ ابھی جو محرم کا موقع چل رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں یزید نے حسین کو مروا دیا۔ تو جب آپ پڑھیں گے، علم حاصل ہوگا تو پتہ چلے گا ایسا کچھ نہیں۔ دوسری بات ایک اور پتہ چلے گی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، شبر جن جوشن جو ہے اس نے حضرت حسین کو قتل کیا تاریخ کی کتاب میں۔ لیکن جب آپ اسی تاریخ کی کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، علماء سے ملیں گے، جانکار سے، تو معلوم ہوگا کہ شبر جن جوشن نے حضرت حسین کو قتل کیا، یہ مورخین نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ کریکٹر ہے جس کو کہہ دیا گیا ہے، یہ بھی تھا لیکن کام اس نے نہیں کیا۔ صحیح روایتوں کے مطابق یعنی مستند طریقے سے حضرت حسین کا قاتل کون ہے جس نے انہیں قتل کیا؟ یہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معجم الکبیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ میں بھی بہت دنوں سے تلاش کر رہا تھا، تو جب یہ کتاب میں منگایا، میرے پاس موجود ہے، تو جب میں اس کو پڑھتے پڑھتے گیا تو ہم کو یہ ملا کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے اپنے بہت سارے لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا، تو اس نے ایسے کہا، بہت سارے لوگ تھے اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دربار لگا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ آج میں تم میں سے کئی ایک لوگوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں انعام کے طور پر، تو جو آدمی کوئی اپنا بہترین کارنامہ بیان کرے گا اس کو ہم انعام دیں گے۔ تو اس میں سے ایک شخص اٹھا، سنان بن انس النخعی، اور اس نے کہا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو حجاج نے پوچھا کہ کیا کارنامہ انجام دیے؟ حجاج بن یوسف جو بہت مشہور ہے کہ بنو امیہ میں بہت ظالم تھا، حالانکہ بنو امیہ کو اگر اسلامی تاریخ سے نکال دیا جائے تو پھر تاریخ میں کوئی لذت باقی نہیں بچی تھی اسلامی تاریخ میں۔ بنو امیہ نے جو کام کیا ہے وہ اس کے بعد کسی نے نہیں کیا۔ بس مختصر سمجھ لیجئے کہ بنو امیہ مطلب صحابہ کرام کی حکومت۔ تو یہ چیز، تو اس نے کہا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا۔ کیا نام تھا؟ سنان بن انس النخعی، اس نام کو یاد کر لیجیے۔ تو کہا حجاج نے کہ کیا کام کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کربلا کے میدان میں حسین کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، ان کے سر کو الگ کیا، ان پر تیر چلایا، اور اس کام میں نے کسی کو شریک نہیں ہونے دیا۔ یہ روایت تمام مورخین کے نزدیک اور تمام محدثین کے نزدیک صحیح ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ کوئی نہیں ہے، یہی اصل ہے، لیکن یہ نام کتنے لوگ جانتے ہیں؟ تو یہ چیز، تو حجاج بن یوسف اس پر برہم ہوا اور کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم اور وہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یعنی تم اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی اور تم کہاں جہنمی، تم کو ہم انعام کیا دیں گے؟ ہم ایسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو کوئی واقعی بہت اچھا کارنامہ ہے، ایسے آدمی ہمارے دربار میں اٹھے اور کہیں کہ انہوں نے کون سا اچھا کام کیا تاکہ میں اس کو انعام دوں، اور آپ کیا کہتے ہیں حجاج ایسا تھا ویسا تھا۔ تو یہ صحیح روایت، تو اس سے کئی ایک چیزیں معلوم ہیں۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو درس آپ لوگوں کے لیے مطلب مختص کیا گیا ہے، اس کا انتظام کیا گیا ہے، اس کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ جانیں، سیکھیں۔ جیسے کہ ہم نے کئی ایک درس میں آپ کو عقیدہ توحید کے متعلق بتایا، تو اب اگر ہم ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، عقیدہ توحید کس کو کہتے ہیں، تو آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ جیسے آپ ہی سے پوچھے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، یا کوئی بھی آدمی پورے مجلس میں، یہ بھی کیا ہے کہ اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ برا سمجھ لیتے، کہتے ہیں ہاں مجلس میں مولوی صاحب پوچھ لیے، ہماری بےعزتی ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دین کے بارے میں صحیح سے پتہ نہیں،
جب آپ کو دین کے بارے میں صحیح سے پتا ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے حدیث کی کتابوں میں جگہ جگہ پر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس بات کی جواب دے گا کہ مسلمان کو کس طرح سے تسبیح دی گئی ہے؟ تم میں سے کون ہے جو یہ بتائے کہ اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو یہ بتائے کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ اس طرح سے سوالات صحابہ کرام کے سامنے آپ سے وسلم کرتے تھے اور باقاعدہ پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ. اس سے کیا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کے اندر جو یعنی بند ہے وہ کھلے، حق جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بھٹک کھلے، آپ کچھ جانیں. آپ جب ایک بار جواب دے دیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اس چیز کو آپ خود تک نہیں، اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو، اپنے آنے والی نسل کو آپ سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. تو دین کا علم اس طرح حاصل کیا جاتا ہے. درس میں بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے. تو اس درس میں جو آگے باتیں بتائی گئی تھی جیسے کہ توحید، تو توحید عقیدہ توحید سے درس چل رہا تھا. اس میں توحید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات اور اس کے افعال میں ایک ماننا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اور اس کے افعال کے اعتبار سے ایک منفرد ماننا اور جاننا اور اس پر ایمان لانا. ذات کے اعتبار سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا تنہا ہے، اس کا کوئی ثانی اور شریک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ تنہا تنہا ہے، اس کا کوئی ثانی اور شریک نہیں. صفات کے اعتبار سے بھی منفرد ماننا، یعنی اللہ کے جو نام ہیں 99 نام، یہ صفاتی نام ہیں. ان ناموں میں جو حکمت پوشیدہ ہے اور اللہ نے جو یہ نام اپنے لیے رکھا ہے، یہ نام کسی اور کے لیے ثابت کرنا بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کفر کا درجہ ہے. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. تیسری چیز اللہ کے افعال میں اس کو منفرد ماننا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کیا ہے یا جو کام کرتا ہے اس کام میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا اس کا کرنے والا نہیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر، جو سورہ نحل آپ پڑھیں گے تو سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو نعمت کے طور پر ذکر کیا. یعنی اس طرح اللہ نے ذکر کیا ہے کہ آج ماڈرن دور میں بھی کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہے اس میں. آپ کہیں گے جیسے مثال ایک ہم دے دیں کہ موٹر سائیکل، ہوائی جہاز، ریل، یہ ساری چیزیں سورہ نحل میں موجود ہیں. ان ساری چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے. بلٹ ٹرک، جاکٹ کا، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے. اور ذکر کرنے کے بعد کیا کہا ہے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. اب تم ذرا غور کرو کائنات کی ان چیزوں پر جو تمہیں نعمت کے طور پر ملی ہے، کیا یہ نعمتیں جو تم دیکھ رہے ہو، کیا یہ وہ بھی پیدا کر سکتے ہیں جن کو تم ہمارے علاوہ پکارتے ہو، یا وہ خود میرے پیدا کیے ہوئے؟ مگر افسوس تم نصیحت کم حاصل کرتے ہو. تو یہ اللہ نے کیا کہا؟ تو یہ توحید کا درس ہے. توحید مطلب اللہ کے کام میں، اس کے نام میں اور اس کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اگر آپ شریک کرتے ہیں کسی بھی طرح سے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا. اور شرک اور توحید یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ دنیا کے تمام گناہوں کو کر رہے ہیں مگر شرک نہیں کیے ہیں تو امید ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے. لیکن اگر آپ دنیا کی تمام نیکیوں کو کر رہے ہیں اور اس میں شرک جیسی گناہ شامل ہے تو پھر آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرنے والا. آپ کا انجام ہمیشہ کے ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جہنم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس بات کو اللہ نے بھی قرآن میں سورہ آل عمران میں کہا ہے. تو یہ اصل چیز ہے جو ہمارے اندر آج موجود نہیں ہے اور لانے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ بیان کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں
حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے تو جہنمی چیخوں پکار کریں گے، کہیں گے اللہ ہم کو جہنم سے نکال دے، ہم کو جہنم سے نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے معاوضے میں کیا دو گے؟ یعنی تم سے اگر مطالبہ کیا جائے کہ تم کو عذاب سے نکال دیا جائے گا، اس کے بدلے میں تم کیا دو گے؟ تو کہیں گے کہ اس کے بدلے میں ہم بہت ڈھیر سارا سونا چاندی دیں گے۔ قرآن سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ فدیہ کے طور پر سونے اور چاندی دیں گے اللہ کو کہ اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے نکال دے، مگر اللہ ان کے فدیے کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اسی کی شرح آپ سے سلم کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ ان سے پوچھے گا تو کہیں گے کہ اتنا ساری چیز دیں گے، تو اللہ ان سے کہے گا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، کیا کہے گا کہ میرے بندے تو میرے عذاب میں گرفتار ہے اور تیرے پاس اس کی طاقت نہیں کہ تو سونے چاندی دے کر کے، یعنی کئی زمین، یعنی ایک زمین نہیں تو 10 زمین کے برابر، 10 کائنات کے برابر سونے چاندی دے کر تم مجھ سے کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ تیری یہ طاقت نہیں، لیکن میں نے تم سے اس عذاب کے چھٹکارے کے لیے بڑی چھوٹی سی چیز مانگی تھی جو تم نہیں کر پائے، اور وہ کیا تھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک مت کرنا، یہی تھا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ اللہ کا بندوں کی طرف سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عذاب نہیں دے گا، یہ اس نے اپنے اوپر ثابت کر دیا ہے اس صورت میں کہ بندے جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے توحید اور شرک کی کشمکش۔ تو یہاں کیا سمجھ میں آئے کہ شرک سے ہم کو حتی الامکان بچنا ہے۔ شرک کیا ہے؟ پارٹنرشپ۔ جیسے کہ ہم آپ کو اپنے بزنس میں، اپنے پراپرٹی میں آدھے کا حصہ دار بنا دیں، آپ کا بھی وہی حصہ ہے جو میرا حصہ ہے، آپ کا بھی وہی پاور ہے جو میرا پاور ہے۔ اس طرح سے اگر بندے کو اللہ کے برابر میں کھڑا کر دیا جائے تو یہ ہوتا ہے شرک، اور اللہ کو یہی پسند نہیں ہے، اللہ کو یہی پسند نہیں ہے۔ تو یہ توحید اور یہ ہے شرک۔ تو یہ چیز جان لیجئے۔ ایک اور حدیث ہے جس کے شرک کی وضاحت کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اے ابن آدم تو مجھ سے ملاقات کرے گا دنیا بھر کی خطاؤں کو، گناہوں کو لے کر، تو میں دیکھوں گا کہ اس گناہ میں شرک ہے کہ نہیں۔ اگر اس گناہ میں شرک نہیں ہے، توحید پر رہتے ہوئے تم نے گناہ کیے، تو میں تمہاری تمام گناہوں کو بخش کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور اگر تم مجھ سے ملے دنیا بھر کی تمام نیکیوں کو لے کر، خوب نمازی، باجی، حاجی، تہجد گزار بن کر، تو میں اس میں دیکھوں گا کہ شرک ہے کہ نہیں۔ اگر شرک جیسی گناہ کیے ہو تو تمہاری تمام نیکیوں کو ہم ضائع کر دیں گے اور تم کو ابدالآباد جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو یہ اعمال کی بنیاد، آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں نا وہ خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے، لوجہ اللہ ہونی چاہیے، اللہ کے رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، آپ کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ کے عمل کا یہی پیمانہ ہے۔ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں سنت کے مطابق نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، کسی اور کو خوشی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ عمل وہی قبول کیا جائے گا آپ کی جانب سے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو سنت کے مطابق ہو، اور جس کا ثبوت دیا گیا آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ تو یہ ایک بنیاد آپ بٹھائیے، اور اسی سلسلے میں عقیدہ توحید کی اور بھی باریکیوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید اور شرک کے باریکیوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔